اسحاق ڈار کے عوام کے لیے نئے تحفے، تاریخی قرضے، مزید مہنگائی، بجلی، ٹیکسز اور مہنگائی کا نیا طوفان۔ حالت یہ ہے کہ ملک پر ہر سال قرضوں پر کہیں زیادہ سود ادا کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستانیوں نے کرنا کیا ہے؟ آئی ٹی سیکٹر نے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ سیکٹر کو مفلوج کر دیا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ اسحاق ڈار کے عوام کے لیے نئے تحفے، تاریخی قرضے، مزید مہنگائی، بجلی، ٹیکسز اور مہنگائی کا نیا طوفان۔ حکومت بیرونی قرضے حاصل کر کے ایسی خوشی کا اظہار کرتی نظر آتی ہے جیسے قرض نہیں بلکہ کوئی گفٹ مل گیا، کیونکہ یہ اب حکومتوں کا وتیرہ بن چکا ہے کہ آتے ہی خالی خزانے اور ملک کے دیوالیاں ہونے کا شور مچا دیا جائے اور پھر اربوں روپے کا اندرونی اور بیرونی قرضہ لے کر اپنی حکومتی عرصہ پورا کیا جائے اور پھر عوام پر اربوں روپے کے قرضہ کا بوجھ ڈال کر چلتے بنے۔ حکومت کی اپنی پالیسی رپورٹ کے مطابق 2022 تک ڈومیسٹک یا اندرونی قرضے 31.3 ٹریلین روپے تک پہنچ چکا، جو کہ گزشتہ سال 21.2 ٹریلین روپے تھا۔ اسی طرح بیرونی محاذ پر پاکستان کا بیرونی عوامی قرضہ 30 جون 2022 تک 88.8 بلین امریکی ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔ حالت یہ ہے کہ ملک پر ہر سال قرضوں پر کہیں زیادہ سود ادا کیا جاتا ہے۔ نئے قرض لے کر اور ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی قرضے اور سود کی نظر ہو جاتی ہے، اور عوام کو دینے کے لیے حکومت کے پاس بچتے مزید مہنگے بجلی کے بل، مہنگا پیٹرول، اشیاء خورد و نوش پر اضافی ٹیکس، نہ اچھی تعلیم، نہ اچھی صحت، نہ مفت دوائی، بلکہ اب تو پیناڈول بھی عوام کو میسر نہیں ہے۔ ملک بری طریقے سے قرضوں کے جال یا ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکا ہے، جس سے نکلنے کے بجائے مزید پھنستا چلا جا رہا ہے۔ جی ڈی پی کی شرح نمو مسلسل گر رہی ہے، محصولات کے اہداف ظالمانہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس سے پورے کیے جا رہے ہیں، جو ایک طرف کاروبار کرنے کی لاگت کو بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھنے والے چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری اداروں کو ایس ایم ایز کے لیے اپنا کام جاری رکھنا مشکل بنا رہے ہیں۔ یعنی پی ڈی ایم حکومت نے عوام اور چھوٹے کاروباریوں کا بھرکس نکال کر رکھ دیا ہے۔ اب آئی ایم ایف نے الگ حکومت کے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے اعتراف کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی بحالی کی کوششوں میں رکاوٹ ہے، کیونکہ یہ حکومت کو سال کے آخر سہ ماہی میں ترقیاتی فنڈز کا صرف 40% خرچ کرنے کا پابند کرتا ہے۔ تو جان لیجئے اس حکومت کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ ہی ریلیف ہے اور نہ ہی سٹرکچر ریفارمز اور نہ ہی اہلیت۔ نئی انڈسٹری تو اس ملک میں کیا لگنی ہے؟ لندن سے لائے گئے اسحاق ڈار نے آئی ٹی انڈسٹری کو بھی ٹیکس چھوٹ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ چیز تھی جسے مسلسل میں 3 سال سے بولتا چلا آ رہا تھا، اور پچھلے بجٹ کے اندر بھی میں نے بارہا یہ کہا کہ آئی ٹی انڈسٹری کو چھوڑ دیا جائے، آئی ٹی انڈسٹری کو چھوڑ دیا جائے اور ریل اسٹیٹ کو چھوڑ دیا جائے۔ ایگریکلچر میں آپ سے کام ہونا نہیں ہے، لیکن جو چیز آپ کو فوری طور پر رزلٹ دے رہی تھی وہ ریل اسٹیٹ تھی، آپ کی اسٹرکچرل انجینئرنگ تھی، آپ کی کنسٹرکشن تھی اور آپ کی آئی ٹی تھی۔ لیکن آپ نے ساری کی ساری جو انڈسٹری جس کے اوپر آپ کو 0 ریٹنگ دینی چاہیے تھی، اس پر آپ نے میکسیمم ٹیکس لگا دیے۔ یعنی جہاں سے پیسہ آ رہا ہے آپ نے اس انڈسٹری کو بھی ناٹکا بند کر دیا۔ حکومت نے آئی ٹی انڈسٹری کی جانب سے اس صنعت کی گرتی ہوئی برآمدات کو سہارا دینے کے لیے سروسز پہ عائد ٹیکسز میں چھوٹ کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ آئی ٹی سیکٹر نے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ سیکٹر کو مفلوج کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 1 سال پہلے کی مدت کے مقابلے میں برآمدات میں کئی لاکھ ڈالر کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کم از کم پچھلے دور کے اندر، جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بالواسطہ یا انڈائریکٹلی حکومت کوئی اور چلا رہا تھا، لیکن انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کے اندر مکمل چھوٹ دے رکھی تھی، اور پاکستان اپنا جی ڈی پی کا 50% گروتھ اس آئی ٹی سیکٹر کے اندر شو کیا، اور فری لانسرز کی ایک بہت بڑی تعداد تیار ہو چکی تھی، اور آئی ٹی انڈسٹری کا بڑا بیس کیمپ بھی تیار ہو رہا تھا۔ اور اگلے سال کے لیے جب یہ حکومت کو ختم کیا گیا، اس سے پہلے تک آئی ٹی انڈسٹری اپنے بہت اچھے ٹیک آف کی طرف تھی۔ اب بہرحال ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے طے کر لیا ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں دینا، کیونکہ دینے کی سکت ہی نہیں بلکہ عوام پر مستقبل میں مزید بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف حکومت نے 2031 تک بجلی کی پیداواری صلاحیت میں 32,000 سے 36,000 میگا واٹ کے اضافے کا تخمینہ لگایا، جس کے لیے تقریباً 55 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری درکار ہوگی، جس سے نصب شدہ صلاحیت سے موجودہ 41,000 میگا واٹ سے بڑھ کر
65,000 میگا واٹ تک پہنچ جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بجلی کا کریں گے کیا جب ملک میں انڈسٹری ہی نہیں لگے گی؟ آپ کو لوگوں کو پتا ہے کہ لائن لاسز اور یہ ساری چیزیں چھوڑ کر پچھلی حکومت نے ایک مذکا خیز بات کی تھی کہ آپ میکسیمم بجلی استعمال کریں۔ وہ میکسیمم بجلی کہاں استعمال ہونی تھی؟ تو وہ شارٹ فال ہوگی، کیونکہ ہائیڈرو کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ بجلی بنی، بن کر چلی اور چل کر گزر گئی، یہ آپ سٹور نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقہ کار کو آپ سمجھے بغیر آپ میکسیمم بجلی بنا لیں، سٹور کہاں کریں گے؟ انڈسٹری ہے نہیں، کھپت ہے نہیں، اور کھپت کو بڑھانے کے لیے طریقہ کار نہیں، اور طریقہ کار کے موجود ہونے کے ساتھ وہ ذہن نہیں، اور اوپر بیٹھے ہوئے وہ منسٹرز نہیں۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اضافی بجلی کی بوجھ پہلے بھی عوام اٹھا رہی تھی، اور 2030 تک یعنی 2020-30 تک یہ بوجھ بڑھ کر کئی گنا ہو جائے گا۔ تو تیار ہو جائیں مزید بوجھ برداشت کرنے کے لیے، کیونکہ آپ زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں یا نہیں، آپ کو اضافی پیداواری صلاحیت کے لیے بھی ادائیگی کرنا پڑے گی، اور سال 2030 تک یہ رقم موجودہ 9 خرب روپے سے بڑھ کر 16 خرب روپے تک پہنچ جائے گی۔ لانز انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق بجلی کی طلب میں متوقع اضافے کے باوجود مڈل عرصے کے دوران موسم گرما میں 15% سے سردیوں میں 40% تک اضافی مہنگی صلاحیت کی مدت برقرار رہے گی۔ یعنی جن لوگوں کے سردیوں میں کم بل آتے تھے اب زیادہ بل بھرنے کے لیے تیار رہے۔ لیکن آئی پی پیز کے مزے ہیں جو کیپیسٹی چارجز کی مد میں پہلے بھی عوام کو لوٹ رہے تھے، اور اب لوٹ مار مزید بڑھ جائے گی۔ ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے جہاں دہلی اور پنجاب میں 300 یونٹ تک صارفین کو مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے، اور ایک پاکستان ہے کہ جہاں آئی پی پیز کا پیٹ بھرنے کے لیے 200 یونٹ پر بھی 8 سے 10 ہزار تک بل وصول کیے جا رہے ہیں۔ کیا عجیب و غریب بات ہے! کیا آپ نے دہلی سے کچھ نہیں سیکھا جو 200 سے 300 یونٹ فری دے رہے ہیں، اور آپ 200 سے 300 یونٹ بھی جو ہے وہ 8 سے 10 ہزار تک بل وصول کر رہے ہیں؟ غریب کہاں جائے گا؟ کیا کمرشل، کیا ڈومیسٹک، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ یہ موجودہ حکومت کی کارکردگی اور ریلیف ہے۔ اب آتے ہیں مہنگائی کی طرف۔ اسحاق ڈار نے تو پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ مہنگائی نہ تو 6 مہینوں میں آتی ہے نہ جاتی ہے، یعنی کوئی امید نہ رکھی جائے۔ ادارہ شماریات کے مطابق یعنی اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق ملک بھر میں مہنگائی کی مجموعی شرح 27.13% پر پہنچ گئی۔ دوبارہ بول رہا ہوں، 27.13% پر پہنچ گئی، یعنی جس کو آپ انفلیشن یا افراط زر کہتے ہیں، یعنی ہر چیز مہنگی، تباہ کن حد تک مہنگی۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 35% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹماٹر، پیاز، چینی، دودھ سمیت 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھیں، اور ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 5.12 روپے کا اضافہ ہوا۔ فی کلو ٹماٹر کی قیمت 200 روپے اور پیاز کی فی کلو قیمت 135 روپے تک جا پہنچی۔ ابھی دوائیوں کی قیمت کی تو بات ہی نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مارکیٹ میں تو قیمتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں، تو یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ محکمہ موسمیات آپ کو درجہ حرارت اور موسم کی صورتحال کچھ بتاتا ہے، لیکن حقیقت میں گرمی یا سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے فیل فیکٹر اسی کو کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو مہنگائی زیادہ نہ لگے، مگر دوسرے طبقے کو مہنگائی بہت پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ان کی کم آمدنی ہوتی ہے، اور حکومتی عہدیدار اور وزیر خزانہ اور بیوروکریسی سمیت وہ طبقے جسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کا گروسری کا بل، بجلی کا بل وغیرہ بڑھ گیا، کیونکہ ان کی آمدنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر کچھ تو مفت بجلی، گیس اور پیٹرول کی بھی سہولیت میسر ہے، انہیں مہنگائی ذرا تنگ نہیں کرتی۔ میں خود دیکھ چکا کہ کئی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے اندر سرکاری عہدیداران نے کنڈیاں لگا کر بجلیاں اپنے گھروں میں منتقل کی ہوئی ہیں، ان کے ونڈو اے سی آج بھی چل رہے ہیں، اور اے سیز ڈی سیز میں نے کئی ایسے گھر دیکھے جن کے اندر ڈائریکٹ بجلیاں جا رہی ہیں۔ اور پھر ہمارے ملک میں کوئی پرائس کنٹرول کا تگڑا نظام نہیں۔ وہ سی پی آئی کہاں گیا؟ وہ کمپیٹیٹو پرائس انڈیکس کدھر ہے؟ کسی قسم کا انتظام کہاں میسر ہے؟ کوئی اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی گھٹا رہا ہوتا ہے، یعنی سب مسئلے عوام کے لیے ہیں، اور موجودہ حکومت عوام کو ریلیف نہیں تکلیف دینے کے لیے مسلط ہوئی ہے، اور وہ یہ کام بھرپور طریقے سے جاری رکھے ہوئے۔ اس پورے نظام کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے عوام کو ریلیف دینے کا نام تک نہیں لے رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستانیوں نے کرنا کیا ہے؟ کیا پاکستانی جو ہے وہ ہر وقت یہی ایک حکومت کے آنے اور ایک حکومت کے جانے کا فیصلہ کرے گی، یا وہ کسی مستحکم حکومت کا اظہار کرے گی؟ کیا یہ دھڑے بندیوں میں لگے رہیں گے کہ کون سا صحافی کس دھڑے کا ہے،
कौन सा सियासतदान किस धड़े का है? क्या आप लोग लोगों की पूजा करने के लिए आए हैं, या आप लोग ये देखने आए हैं कि माशी तौर पे मईशत का माशी सच क्या है? माशी सच ये है कि आप डूब रहे हैं। माशी सच ये है कि आपको खुद खड़ा होना है। माशी सच ये है कि IPPs आपको लूट रहे हैं। माशी सच ये है कि आपको बिजली नहीं मिल रही। माशी सच ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं है। माशी सच ये है कि जिसका दिल चाहता है उतना ज्यादा प्राइस लग रहा है। माशी सच ये है कि सिंध और बलूचिस्तान के बाद आपका सप्लाई चेन तबाह हो गया। माशी सच ये है कि ये आज 200 रुपए में जो चीज मिल रही है, आपको कल 400 रुपए के टमाटर मिलेंगे। माशी सच ये है कि बिजली, गैस, पानी और हर लिहाज से आप जो है बुरी हालात के अंदर है। पूरी दुनिया उधर तेल पर लड़ रही है, इसके बाद पाकिस्तान में सिर्फ पानी पर लड़ाई होगी। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ खाने पर लड़ाई होगी। पाकिस्तान पे गंदम पे एक दूसरे के गले काटे जाएंगे, और यही निज़ाम जो है वो फिर इसी गंदम पे बिकेगा, और गंदम में बिक के उन लोगों को पार्लियामेंट में लाएगा जिसे पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं। माशी सच बोलना सीखें, माशी हकीकत को जानें, और मईशत के सच ये है कि आप लोगों को एक मुस्तहकम मेरिटोक्रेटिक और टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जल्द अज जल्द दरकार है। थैंक यू।